السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا، کچھ دین کی بات سننے اور کہنے کے لیے موقع دیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ممنون مشکور ہیں۔ آج ہم صالح علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ سنڈے ہم جو کیا تھا وہ حضرت حود علیہ السلام کے تعلق سے تھا، تو اس کے بعد ہم صالح علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ ان کا نام قرآن میں جو ہے 8 جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ اعراف میں 3 مرتبہ آیا ہے، سورہ حود میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور سورہ الشعراء میں 1 مرتبہ آیا۔ اچھا، یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کے قوم کا نام بھی تفصیل سے آیا ہے۔ ایک ہے حود علیہ السلام، اور ان کی قوم کا نام تھا عاد، اور دوسرے ہے صالح علیہ السلام، اور ان کی قوم کا نام تھا قوم ثمود۔ تو یہ 2 پیغمبروں کے تعلق سے تھے۔ تو ہم لاسٹ ٹائم حود علیہ السلام کے تعلق سے ڈسکس کر لیے تھے، تو آج ہم صالح علیہ السلام کے تعلق سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہوں پہ آیا ہے، سورہ اعراف میں 3، سورہ حود میں 4 مرتبہ، اور الشعراء میں 1 مرتبہ۔ جس قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے نام سے کہا ہے، اور اس قوم کا ذکر جو ہے قرآن میں 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ اعراف ہے، سورہ حود ہے، سورہ النمل ہے، سورہ النجم ہے، سورہ الحاقہ ہے، اور سورہ الشمس۔ ان 9 صورتوں میں اس کا نام، یہ قوم کا نام ہے۔ اور ان پر عذاب کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اور عذاب کا ذکر 6 صورتوں میں ہے۔ سورہ التوبہ میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ فرقان میں ہے، سورہ النجم میں ہے، اور سورہ الفجر میں ان کے اوپر جو عذاب ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، گزشتہ بار ہم، جیسا میں نے کہا کہ حود قوم عاد کے تعلق سے حود علیہ السلام کی تاخیر کیا، یہ جو قوم تھی نا، آپ کو جیسا میں بتایا ہوں، بہت طاقتور، قوی، اور اس کے ساتھ ٹیلنٹڈ بھی تھی۔ ٹیلنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے جو ایک بڑے انڈسٹری تھی، اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو ہے بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور انہوں نے اتنا زبردست ٹیلنٹ کیا کہ جس سے پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور اس کو اس طریقے سے کٹ کرتے تھے کہ پہلے پہاڑ میں ایک دروازہ بناتے تھے، اس دروازے کو کاٹ کر اندر دالان بناتے تھے، اور دالان سے کاٹ کے اندر رومس بناتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریے، ایک زبردست پہاڑ ہے، اس کو کاٹ کے کتنے وقت لگتا ہوگا، اس کو تراش کے اس میں دروازہ بنانا، انٹرنس، اس کے بعد ایک دالان بنانا، اس کے بعد اس کے کمرے بنانا، اور پہاڑ اپنی جگہ موجود ہے۔ اور چونکہ پہاڑ ہے تو اس کی سیلنگ بھی ایسا کٹ کرتے تھے کہ پہاڑ کی سیلنگ بھی ہے، اس کے والز بھی ہیں، اس کے ڈور بھی ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی چیز تھی۔ تو یہ قوم آج جو ہے بہت طاقتور قوی تھی، پر اگر چونکہ حود علیہ السلام کی بات سنی نہیں، اور کافی بولنے کے بعد، اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ قوم آج تباہ ہو گئی۔ کافی عرصے بعد پھر ایک دوسری قوم آئی قوم سمود کے نام سے، اور وہ بھی ایگزیکٹلی قوم عاد کے جیسے تھے، طاقتور تھے، قوی تھے، اونچے پورے تھے، اور ان کے پاس بھی ٹیلنٹ تھا، جو پہاڑوں میں یہ ساری چیزیں بناتے تھے، انٹرنس بناتے تھے، دالان بناتے تھے، کمرے بناتے تھے، یہ چیز تھی۔ تو ان کے طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے، یہ جو قوم تھی یہ بت پرستی پہ لگ گئی تھی، تو ان کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، ان کی جو کمیونٹی تھی وہ کمیونٹی 3 گروپس میں ڈیوائڈ تھی۔ ایک تو تھے ان کے رئیس، جو اس وقت کے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو نواب ہو، بادشاہ ہو، طاقتور ہو، جس کے پاس دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، نوکر چاکر ہیں، جانور ہیں ان کے پاس، زمینات ہے، باغات ہیں، اور ان کے لڑکے ہیں، تو وہ ایک پوزیشن ہو جاتا تھا اس ایریا میں۔ تو ایک گروپ یہ تھا رئیس کا۔ دوسرا گروپ تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو پجاری لوگ تھے، تو
تو ان کا بھی ایک بڑا پوزیشن تھا، کیونکہ یہ لوگ بت پرست تھے، تو یہ جب بھی جاتے تھے تو جو ان کی بت پرستی کا جو جگہ تھا، اس کا جو لیڈر رہتا تھا، اس کے سامنے بہت عاجزی کرتے تھے، کیونکہ یہ بتوں سے کلوز ہے، اور یہ ہم چاہیں تو یہ بتوں سے ہمارے کام بناتے ہیں، یہ بت پرستی تھی۔ اور تو ایک رئیس کا گروپ تھا، ایک بت پرستیوں کا جو پجاریوں کا تھا، اور تیسرا گروپ جو عوام کا تھا۔ عوام جو ہے یہ لوگ کام کرنے والے، یہ جو ہے جیسے عام عام پبلک بول سکتے ہیں نا وہ، مگر رئیس اور پجاری اور عوام، یہ تین گروپ تھے۔ تو عوام کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی ان کو رئیس بتا دیں یا پجاری بتا دیں، اس کو پورا سنتے تھے اور اس پہ کام کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام آئے، اس وقت بت پرستی چل رہی تھی، تو انہوں نے، جیسا کہ ہر پیغمبر کا معاملہ ہے کہ جہاں بھی بت پرستی ہوتی، توحید کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہے، جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ سفینہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، سفینہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستقیسی سے شرار ابو لہبی۔ تو جہاں جہاں یہ شرار چلتے رہتا ہے، بت پرستی چلتے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر جو ہے یہ توحید کی طرف لاتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اور اس کو چھوڑ کر بت پرستی کو چھوڑو اور توحید کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ۔ یہ بہت خاص چیز تھی، توحید کی طرف بلانا۔ تو یہ صالح علیہ السلام نے کرتے تھے، اور توحید کا انہوں نے نعرہ لگا بار بار، ہر جگہ اور کئی جگہ، اتنا کہا کہ یہ لوگ بیزار ہونا شروع ہو گئے، بیزار ہوتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو ہمارے آبا و اجداد جو بت پرستی کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ اس کو ختم کر کے بس ایک اللہ کو سنو اور اس کی پرستش کرو، اور اس کے یہ توحید کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ان کو پجاریوں کو بھی فکر تھی۔ پجاریوں نے کہا کہ اگر یہ پوجا چھوڑ دیں گے تو ان کا تو دھندا ختم ہو جائے گا، ان کو تو پیسے ملتے ہیں کہ جب لوگ پریشانی میں آتے ہیں تو کچھ پرابلم ہوتا ہے تو وہ پجاریوں کے پاس کیا کرتے ہیں، کچھ پیسے ایسے تھیلی میں ڈال کر اپنے جو تھی سونا ہو چاندی ہو جو بھی ان کے پاس زیورات ہوتے وہ لا کے پجاری کے پاس دیتے تھے کہ یہ آپ یہ بت کے سامنے ہماری سفارش کریے، ہمارا کام بنا دیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں میرے پاس یہ رکھ دو، میں ضرور تمہارے لیے کام کے لیے کوشش کروں گا۔ تو یہ ان کا دھندا تھا پجاریوں کا۔ اب سب سے زیادہ پریشانی پجاریوں کو شروع ہوگی، وہ کہے کہ اگر بت پرستی چھوڑ کر توحید پہ آ جائیں گے تو ہمارا تو بزنس ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا، مدینے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہاں کے جو یہود تھے، وہ انہوں نے تورات کے جو کتابوں میں پتا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یہ کھجور کے درختوں کا علاقہ ہے، اس کو یثرب کہتے تھے، جس کی وجہ سے بیت المقدس سے چھوڑ کر یہودی آ کے مدینے میں کیوں آ کے ٹھہر گئے تھے، کیونکہ پتا تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں۔ اور ان کی جو تفصیل تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی تھی کہ وہ تفصیل سے جیسا لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ویسا یہود جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسا ہوگا، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کی آنکھ کیسے ہوں گی، وہ بات کیسا کرتے ہیں، اور وہ چلتے کیسا ہیں، یہ ساری تفصیلات ان کی کتابوں میں تھے۔ اور ان تفصیلات کو دیکھ کر پہچان لیے کہ یہ آخری نبی ہے۔ مگر انہوں نے کہا سوری، اگر ہم پہچان لیں گے تو ہماری جو چودراہٹ ہے ختم ہو جائے گی، ہم کو خود بھی ان کی امتی بننا پڑے گا۔ تو وہ کہے کہ نہیں، ہم جانتے ہیں وہ سب ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم کہے کہ ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ اگر مان لیں گے تو ہم کو ان کے زیر دست ہونا پڑے گا، اور ہماری جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اپنی دھندا کی اور بزنس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا۔ اور وہاں کے بھی جو صالح السلام کے زمانے میں جو قوم سمود کے جو پجاری تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا، کافی کرنے کے بعد اس کے بعد جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ جو توحید کی بات کرتے ہیں ہم ماننے تیار ہیں، مگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آپ ظاہر کیجئے کہ جس سے ہم آپ کو رسول مان لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ پہاڑوں میں تراشنے والے تھے، ان کے پاس اور کوئی فن تو تھا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم جو ہے یہ پہاڑ کو جو تراشتے ہیں اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، دروازہ بنانا، دالان بنانا اور کمرے بنانا، مہینوں کے سالوں لگ جاتے ہیں ایک ایک پہاڑ میں جب بناتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے اور اس کو ماننا ہے، تو آپ اپنے اللہ سے کہہ کر ہم کو ایسا کریں کہ کچھ ایک ایسی ان نیچرل جس کو بولتے ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں، ایک ایسی چیز ہم پہ ظاہر کریں جس سے ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس کو تو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا، مگر اس میں کافی چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، اس پہاڑ کو ہمارے سامنے توڑ دیں بغیر ہاتھ لگائے، کیونکہ ان کو تو پتھر سے وہ کیلیں مار مار کے اس کے تراشنے کے لیے کتنا زمانہ اور کئی کئی لوگ جوائن کرنا پڑتا تھا، جس سے ہوتا تھا۔ تو بغیر کسی کے ہاتھ لگائے کہ یہ پہاڑ جو ہے بیچ میں سے شق ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ تب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کرنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کر بھی دیں، انہوں نے کہا ٹھہرے ٹھہرے، انہوں نے کہا اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کریں کہ آپ یہ پہاڑ کو شق کرا دیں اور اس کے بعد اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کو نکال دیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہاڑ کو شق بھی کرا دیں گے، اس میں سے اونٹنی کو بھی نکال دیں گے۔ جب دیکھے کہ یہ بھی ہونے والا تیار ہے تو کہا کہ ٹھہرے ٹھہرے، انہوں نے کہا کہ اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو اونٹنی نکلے گی وہ پریگننٹ اونٹنی کو نکالے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ بھی شق کر دیں گے اور اونٹنی کو بھی نکالیں گے، اور آپ جیسا کہتے ہیں وہ اونٹنی جو ہے پریگننٹ اونٹنی، ٹھیک ہے کروں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہرے ٹھہرے، انہوں نے کہا کہ اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسی اونٹنی آئے گی، آنے کے ساتھ ہی فوری ڈیلیوری ہمارے سامنے کریں۔ اب دیکھیں کتنے کنڈیشن لگاتے چلے جا رہے ہیں صالح علیہ السلام کے طرف۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو آپ کے سامنے ہو۔ تو انہوں نے دعا کی، تو انہوں نے دعا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے، مگر ایک چیز ہے، جب آپ لوگ اپنے سارے ڈیمانڈ کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس ڈیمانڈ کو قبول کر کے آپ کو ایک معجزہ بتانے والا ہے، تو اس معجزہ کو جب دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ سارے ایمان لانا ہے اور اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ دو وعدے کریں گے تو میں یہ معجزہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سارا کر دیں، یہ تو ہونے والی چیز نہیں ہے، ہم کو 100% معلوم ہے یہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہو جائے گی تو پھر ہم ایمان لائیں گے اور اس اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہی کے بعد کہا کہ اچھی بات ہے، تو جمع کر لو۔ تو سارے اس وقت کی جو قوم تھی، سارے لیڈرز تھے، لیڈرز پہ آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ واقعہ ایک اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ فرعون نے جو جادوگروں کو بلایا تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے سارے لوگوں کو جمع کر لیا تھا، اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ ساحروں کے ساتھ مقابلہ کریں اور آپ دیکھیں ان کو ہرا سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں کیا۔ تو اسی قسم کا معاملہ، تو سارے صالح علیہ السلام کے کہنے پہ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ان کے لیڈر جو تھے، جو اس وقت کے جو کیا کہہ سکتے ہیں، بادشاہ تھے، رئیس تھے، جو حکومت والے تھے، وہ سامنے آ کر کھڑے رہ گئے، اور ان کے پیچھے ساری جو آبادی تھی وہ سارے لوگ آ کر کھڑے رہ گئے۔ اب صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کریں۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور سب کی آنکھوں کے سامنے جو بڑا پہاڑ تھا، بیچ میں سے کڑک ہو کے اس کے دو پورشن ہو گئے، اور ان سب کے سامنے اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، اور اتنی پوری اونچی پوچھی تھی کہ اس وقت کے اونٹوں میں جو رہتے تھے، اتنی خداور، اتنی اونچی پوری کوئی اونٹنی نہیں تھی۔ اونٹنی نکلی، اور جیسا انہوں نے کہا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، بڑی مشکل سے چلتے ہوئے آئی اور سامنے بیٹھی، اور اس کے بعد فوری اس کی ڈیلیوری ہوئی اور بچہ پیدا ہو کے نکل گیا۔ سارے لوگوں نے جتنے کنڈیشن رکھے تھے سارے ہو گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ایمان لائے؟ تو جی جی جی، ایسا کرے۔ ان میں سے دیکھے تو کچھ لوگ ایمان لائے، اور جو اہم ایک اس وقت کے جتنے رئیس تھے، ان رئیسوں میں سے کسی نے تو یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھا ہے یا شہادت دی، کچھ نہیں۔ ایک ہی جو ان میں کا ایک رئیس تھا، اس کا نام ہے جندہ بن عمر۔ جندہ بن عمر یہ نام ہے، دیکھیے تفسیر کی کتابوں میں نکلا ہے، تو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ جندہ بن عمر ایک ہی جو رئیس تھا، اس نے اسلام قبول کیا، ان کے سامنے شہادت کی، اور وہ ایمان
پہ داخل ہو گیا. اس رئیس کی وجہ سے اس کے جو کچھ تھوڑے جو فالوورز تھے وہ سارے انہوں نے ایمان لایا, اور کچھ لوگوں نے ایمان لایا. باقی جتنے تھے اپنی زبان سے تو کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم قبول کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. دو کنڈیشنز انہوں نے کیا تھا کہ ایک تو یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد ایمان لانا, دوسرا اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچا. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کو مان کر تمہارے کو پروف دے دیا ہے, تو اب تمہارا ٹیسٹ بھی ہوگا. انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو اونٹنی ہے یہ ایک دن کا کھانا اور پینا اس کا رہے گا, اور اس کھانے اور پینے میں کوئی شیئر تمہارے جانور نہیں کر سکیں گے. تمہارے جو اونٹ ہیں اور جو وہاں کے جو جانور تھے, بکری ہے اور گائے ہے, جو بھی ہے, وہ لوگ اس وقت پانی ایک دن کا نہیں پی سکیں گے, کھانا نہیں کھا سکیں گے. وہ ایریا میں صرف یہ اونٹنی چلے گی, وہاں کا کھانا پینا اور وہ سارا وہ ایک دن رہے گا. سیکنڈ ڈے وہ نہیں آئے گی, سیکنڈ ڈے آپ لوگ سارا کریں. اور جس دن وہ کھا رہی پی رہی اس وقت اس کے پاس دودھ اتنا رہے گا کہ آپ لوگ پانی کے بجائے اس دودھ کو استعمال کریں گے. ساری آبادی میں اس دودھ کو پی سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ایک معجزہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. تو یہ سلسلہ چلتے رہا. ایک دن اونٹنی آتی تھی, پورا کھا لیتی تھی اور پانی بھی اس وقت پیتی تھی. تو پورے جتنے وہاں کے جو لیکس تھے وہ سارے پینے کے بعد ڈرائی ہو جاتے تھے, وہ ایک اونٹنی کی وجہ سے. پھر سیکنڈ نے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر پانی سے فل اپ کر دیتا تھا, اور وہ لوگ پھر پینا کر سکتے ہیں. ایک کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتے رہا. اس کے بعد ایک زمانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم جو ہے ایک دن اپنے جانوروں کو پکڑے رہتے ہیں اور ہم کو بھی پانی نہیں مل سکتا, اگرچہ کہ ہم دودھ پی سکتے ہیں. تو کسی صورت سے اگر ہو سکتا ہے تو اس اونٹنی سے پیچھا چھڑائیں. مگر دیکھتے تھے کہ ہم ان کو پتا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے. مگر یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اور یہ کس وجہ سے, کیونکہ وہ جو پجاری تھے وہ پجاریوں نے ان سب کو روکنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اگرچہ کہ یہ بتائے ہیں مگر ان کی باتوں میں مت آؤ. جو پرانا سلسلہ کر رہے تھے اس سلسلے کو قائم رکھیں گے, اسی سلسلے پہ ہم چلتے رہیں گے. یہ سارے باتیں ہوتے رہی. تو اس کی وجہ سے یہ آگے چیز بڑھی نہیں, اور قوم جو ہے سوائے چند لوگوں کے ساری جو میجورٹی تھی انہوں نے نہ ایمان لایا نہ صالح علیہ السلام کی باتیں سنی. اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اب کسی صورت سے اس اونٹنی کو نقصان پہنچا, یہ اس کو ایسا کرپل کر دو یا اس کو ایسی کنڈیشن میں ڈال دو کہ یہ جو ایوری ڈے آ کے پانی پیتی, آلٹرنیٹ ڈے جو پانی پیتی ہے, وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا کریں گے, کیسا کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا, اب اس میں کہتے ہیں کہ تفاسیر کی کتابوں میں بعض جگہ ہے, اس میں پتہ نہیں اس میں توریت کی وجہ سے یا اسرائیلیات میں سے آئے ہیں کیا ہے پتہ نہیں. بہرحال میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں. دو لوگ تھے, ایک کا نام تھا مصطح اور دوسرے کا نام قیدار جو ہے یہ رئیسوں میں سے ایک تھا, بڑا وہاں کا جو لیڈر تھا ان میں سے, اس کا نام تھا قیدار. اور دوسرا تھا مصطح, وہ بہت طاقتور تھا. ان دونوں کو دو عورتوں نے پھسلایا, کہا کہ دیکھو تم یہ ہماری بات اگر کر لیں گے نا تو ہم تمہارے لیے بہت چیزیں ایسا پچھا کریں گے, کچھ ایسا ان کو لالچ دینا شروع کر دیا. تو کیا کریں گے, تو نے کہا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دو. تو یہ لوگ رات جا کر اونٹنی جہاں پھرتی تھی اور جہاں ریسٹ لیتی تھی اس جگہ پہ جا کر ٹھہر گئے. اس وقت جب اونٹنی جب اس طرف آئی تو یہ دونوں نے پکڑ کر اس کی جو ٹانگیں تھیں, کونچیں تھی, وہ کاٹ ڈالی. کاٹ ڈالنے کے بعد اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی, چیخ پکارنا شروع ہو گیا. تو اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بچہ جو ہے بھاگا ہے, بھاگ کر جس پہاڑ کو شق کر کے جس میں سے آئے تھے وہ پہاڑ پھر مل گیا تھا دوبارہ. یہ بچہ آ کے جو چیخا مارنا شروع کرا تو پہاڑ پھر کھل گیا, وہ بچہ اس پہاڑ کے اندر چلے گا اور پہاڑ بند. اس کے بعد جب صبح اٹھے ہیں تو اونٹنی کا جو ہے پہلے تو پونچے بھی کاٹ دیے تھے, اس کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا. جب صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو فوری آئے ہیں اور سب لوگوں کے سامنے کہا کہ تم لوگوں نے دو وعدے کیے تھے کہ جب یہ معجزہ ہو جائے گا تو ہم ایمان لائیں گے, اور دوسرا آپ کی جو اونٹنی ہو اس کو ہم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے.
مگر تم نے دونوں اپنے وعدے ختم کر دیے، جس کی وجہ سے تمہارے لیے اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ 3 دن کا ٹائم دیا، انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اور یہ لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے جیسے باتیں کرتے تھے، یہ کریں گے، کچھ ہونے والا نہیں، کچھ نہیں ہونے۔ مگر 3 دن ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ کئی قسم کے تفصیلات ہیں قرآن میں، اس میں ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے، زلزلے بھی آئے ہیں، اور کیا کیا، تاکہ پوری قوم جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا کر وہاں سے نیچے پھینک دیا، تباہ و برباد ہو کے سارے ختم ہو گئے، سوائے صالح علیہ السلام اور جو جندہ بن عمرو، جو انہوں نے، جو رئیس تھا اس وقت کا، جو اس ایمان لایا تھا، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، تو تیسرے دن کے پہلے یہ لوگ سب اس ایریا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد عذاب آیا ہے، اور یہ سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ مگر ان کے جو پہاڑ تھے ابھی بھی موجود ہیں، اور یہ اس کا نام ہجر ہے۔ یہ آپ کو تفسیر میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، یہ بھی مدینہ وغیرہ کے قریب کے علاقوں میں ہے۔ وہاں جی مکے اور مدینے سے بھی لوگ وہاں اکثر جایا کرتے تھے، تو ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود، جس کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اگرچہ کہ وہ پہاڑوں میں بہترین مکان بنا دیے تھے، تو پہاڑ ابھی بھی موجود ہیں، وہ مکانات بھی ہیں، وہ دالانیں بھی ہیں، وہ کمرے بھی ہیں، سب ہے، مگر قوم جو ہے تباہ و برباد۔ یہاں ایک دو چیزیں بتا کر دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پہ کوئی نہ جاؤ، کیونکہ اس جگہ پہ عذاب آیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر انہوں نے البدایع والنہایہ کے نام سے جو ہے سیرت کی اور تاریخ اسلام کے تعلق سے جو لکھا ہے، اس میں انہوں نے کچھ واقعات بیان کیا، تو وہ بتا دیتا ہوں میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ اگر پہلے تو وہاں جانے سے منع کر دیا کہ اللہ کا جس جگہ عذاب آیا ہے اس جگہ پہ مت جاؤ، اس کے دور دور سے چلے جاؤ، کیونکہ اگرچہ کہ اس وقت عذاب آیا تھا، مگر عذاب کی کیفیت ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کسی طریقے سے ہو۔ ایک چیز تھی، منع کر دیا کہ اس علاقے میں، ہجر کا علاقہ ہے، اس جگہ مت جاؤ۔ دوسری چیز یہ بتایا کہ اگر جائیں گی تو بھی ڈرتے ہوئے جاؤ اور روتے رہو، اور اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس جگہ اگر گئے تو وہاں سے نشانیاں نہ طلب کرو، جیسا کہ قوم سمود نے نشانیاں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بتا دے، یہ بتا دیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ چیز کو نہ۔ اور آخری چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، جب ٹریول کیے ہیں، اس ایریا کے قریب سے گئے ہیں، تو حضور نے فرما دیا تھا کہ اس جگہ کے ایک کنویں جو ہیں وہاں سے پانی مت پیو، مگر صحابہ تھے اس وقت جو بھوک کی کیفیت تھی، تو ان لوگوں نے آٹا جو تھا اس میں وہاں کا پانی لے کر آٹا گوندھ کر روٹی بنانا چاہ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا کہ یہ سارا آٹا اور پانی پھینک دو اور اس جگہ سے فوری چلے جاؤ۔ تو غزوہ تبوک کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے نکل کے چلے گئے تھے۔ تو یہاں آپ کو ایک دو چار چیزیں یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم کو آپ کچھ معجزہ بتائیں۔ وہ کہے کہ جیسا یہ ہمارے مکے کی آبادی ایسی ہے، پہاڑوں سے بنی ہے، اب آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ بولتے ہیں نا توحید، ہم ایمان ڈالیں گے، آپ اللہ سے کہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں نا، مکے میں جو پہاڑ ہیں کعبے کے قریب، یہ پہاڑوں کو کافی دور پھیلا دیں، اور اس ایریا کو ایک لیول کر کے اس میں بہترین زمین پیدا کر دے، اور اس میں باغات شروع ہو جائے، اور اس کے بعد یہاں پانی کی کمی ہے تو یہاں بڑے بڑے لیکس بنا دیا، اور یہ اس قسم کے دعوے کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا خیال ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ذکر کروں کیا، اللہ تعالیٰ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑیں ہٹا دیں اور یہاں زمین پھیلا دیں اور اس میں لیکس بھی آ جائیں گے تو ہمیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سارے لوگ جو بات کرتے ہیں نا، یہ اپنی بات پہ نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ سیم تھنگ ہوئی صالح علیہ السلام کے ساتھ قوم سمود نے یہ کام کیا، سارے چیزیں کتنے میریکل بتائے، پہاڑ شق ہوا،
یہ تو کئی کئی مہینوں میں پہاڑ کی تلاش کرتے تھے، وہاں ان کی آنکھوں کے سامنے 1 منٹ کے سامنے پہاڑ شق ہو گیا، اونٹنی بھی آئی، اور وہ پہلے تو بولے تھے اونٹ آنے والا تھا تو بولے اونٹنی چاہیے، اونٹنی چاہیے، اونٹنی چاہیے تو اونٹنی آئی، ہاں اونٹنی نہیں مگر پریگننٹ اونٹنی، اچھا پریگننٹ ہوئی ہے تو پھر آتے ہی جو ہے بچے کو ڈیلیور کر دیا۔ اس ساری چیزیں سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہیں تو تم جیسا چاہتے ہیں ہم قبول کر لیں گے، مگر اس کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے اوپر ایک زبردست عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب آئے گا، ایسا عذاب میں نے پھر کبھی نہیں بھیجا، تو زبردست عذاب آئے گا۔ تو آپ کی قوم کو بتا دوں کہ یہ ہو جائے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کا معجزہ نہ ہو، ان کی کوئی بات کو سننا نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ان میں آئندہ چل کے لوگ ایمان لائیں گے اور ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا، کیونکہ اگر معجزہ دیکھنے کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تو سب تباہ برباد ہو جائیں گے، تو میں ان سب لوگوں کو تباہ اور برباد ہونے نہیں چاہتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، تو وہ کیسا گوارا کریں گے کہ میرا معجزہ بنانے کے بتانے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو سب سے زبردست عذاب آ کر تباہی ہو جائے گی، تو یہ وہ رحمت للعالمین، وہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی قسم کا معجزہ نہیں چاہیے، بس آپ اپنے حکمت سے جو چیز کرنا چاہیں مگر اس قوم پہ عذاب نہ ہے، تو جس کی وجہ سے کافی عرصے کے بعد انہی میں لوگوں میں سے کتنے زبردست صحابہ بنے، ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں ابو جہل تھا، ان کے بیٹے اکرم انہوں نے ایمان لایا، کتنی بڑی، اور معاف کرنا کئی لوگوں نے، 1 منٹ اعوذ باللہ من الشیطان، تو یہ لوگ ایمان لائے تو اس کی وجہ سے، تو یہی چیز چلتے رہی ہے انبیاء کے تعلق سے یہ۔ اچھا آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس چلے گئے، کوئی معجزہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے تو 2 معجزے، تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ تمہاری بات سننے آتا ہے، کوئی ایسی چیز بتاؤ دو، تو انہوں نے کہا کہ اچھا عصا پھینکیں تو اژدہا بن گیا، اور ہاتھ پھیلائیں تو وہ جو ہے چمکتا ہوا آتا، 2 معجزے تو اسی وقت بتا دیے، اس کے بعد 7 معجزے بتائے، اس کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا، تو یہ کیا ہے، یہ کہتے تھے کہ نہیں نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، سحر، تو میں آپ کو معجزہ اور سحر کیا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ہے عاجز آنے سے ہے، عاجز کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور ہے وہ چیز نہیں کر سکتا، اس کی مثال ایک عاجز ہونے کی بتاتا ہوں، ایک میدان میں کسی ایک شخص کو لے گیا اور کہے کہ کوئی چیز وہاں کوئی سپورٹ نہیں ہے کسی قسم، پلین ارتھ ہے، اس کے اوپر کھڑا کر دیا، کھڑا کرنے کے بعد کہے کہ آپ اپنا ایک پیر اوپر کر لیں، مطلب یہ کہ ایک نی کو بینڈ کر لوں، تو جیسا آپ 2 پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا تو آپ رائٹ جو فٹ ہے اس پہ کھڑے رہ کے لیفٹ فٹ کو تھوڑا سا بینڈ کر کے اپنی نی کے پاس بینڈ کر لیں، اب وہ ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے، اب اس شخص کو کہے کہ دوسرا پیر بھی موڑ لو تو وہ موڑ نہیں سکتا، 2 پیروں پہ کھڑا تھا، اس کے بعد کہا کہ ایک پیر موڑ لو تو ایک پیر موڑ کر ایک پیر پہ کھڑے، اس کے بعد کہے کہ جیسا لیفٹ کا موڑے ہیں اب رائٹ کا بھی ویسے موڑ لو، تو وہ کہے گا وہ تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ کرا تو گر جاؤں گا، تو نہیں کھڑے ہوتے ہوئے کیا نہیں دونوں پیر موڑ سکتے ہیں کیا؟ تو نہیں موڑ سکتے، تو اس کو وہ انسان عاجز ہو جاتا ہے، تو معجزہ کیا ہے؟ عجز سے ہے، جو چیز نارملی ہو سکتی ہے اس کے اگینسٹ کرنا ہے، تو معجزہ یہ انبیاء کا کوئی اس میں کوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ڈیلیگیٹ کیے، تو اس کی وجہ سے یہ معجزہ سرزد ہوئے، ورنہ انبیاء کہتے تھے کہ ہم اپنے سے تو کچھ نہیں کر سکتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ چیز ظاہر کریں گے، جس کی وجہ سے یہ معجزہ تھے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے انبیاء ہیں کیسے ان سے لوگوں نے معجزے مانگتے رہے، مگر جنہوں نے معجزہ مانگا وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، اسی لیے بہت سارے جتنے انبیاء تھے انہوں نے معجزات کو نہیں قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام تھے اس نے معجزہ کتنے بتایا مگر کوئی انہوں نے معجزہ نہیں، یہ سارا ہو، کیونکہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو انبیاء آئے ہیں سوائے 2، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے، یہ ایسے کنگڈم ملی تھی، اللہ ان کو بادشاہت دی تھی، ان کے پاس طاقت تھا، پیسہ تھا، وقار تھا، سرداری تھی، اور سارے لوگ ان کے تحت تھے،
تو یہ دو پیغمبر ایسے تھے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. مگر ان کے علاوہ جتنے پیغمبر آئے سب جو ہے ان کے جو فالوورز تھے وہ کمزور ترین تھے. اسی لیے تو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کے جتنے فالوورز ہیں نا وہ تو جو ہے غلام ہے، کنیز ہے، اور بالکل ہمارے کمیونٹی کے جو ہے لوئسٹ کلاس کے لوگ ہیں. آپ کے پاس کوئی ٹاپ کلاس کے لوگ نہیں ہیں، تو اسی لیے ہم ایمان نہیں لاتے. تو یہ وجہ تھی، اس کے وجہ تھی. تو یہ تفصیلات تھے. میں نے کہا کہ معجزہ اور سحر بھی آپ کو سمجھا دو. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزہ مانگا، مگر حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. وہ مکے کی زمین کو ایسا کر دو، پہاڑوں کو ہٹا دو، یہاں چشمے پھیلا دو، اور ہم کو جو ہے ٹریولنگ کی جو ساری فیسلٹیز تھی. اور وہ مثال بھی دیتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے جو ہے پہاڑ ان کی بات سنتے تھے اور ذکر کرتے تھے، تو آپ بھی پہاڑوں کو حکم دے کے وہ دور چلے جائیں. اور سلیمان علیہ السلام کا کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ہوا ان کے تحت تھی تو ٹریول کراتے تھے. تو آپ بھی ہے، ہم کو بھی جو ہے مکے سے ایسا ٹریول کرانا شروع کر دیے، ادھر سے ادھر جائے. تو یہ چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی بات سنی نہ اس کے اوپر گیا. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں آیا. مگر ایک چیز یہاں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی جو البدع و نحا میں ایک چیز اس تعلق سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ نہیں مانگا، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے معجزہ آئے ہیں. ان کے مانگنے سے نہیں ہے، بغیر اس کے. بدر کی لڑائی تھی، غزوہ بدر جو ہو کہ دیکھیں 1000 کا قافلہ آیا، زبردست. ان کے پاس جو عام امنیشن تھا، ہتھیار تھی جو ہے وہ سارا لے کر آیا ہے. اور کس سے مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کا مجمع تھا. اور ان کے پاس کسی کے پاس تو بہت ساروں کے پاس تو لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے. آرمی آ گئی ہے کچھ چھوٹے موٹے چیزوں کے ساتھ، اور وہ لوگ لڑے ہیں 303 1000 کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جس کے پاس ہر چیز سے لیس تھے بڑے بڑے. مگر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور ان کو فتح دی. اس سے تو دیکھنا چاہیے تھا، ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کچھ غیبی طاقت ہے اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے 303 جو ہے جیت گئے اور 1000 کی ڈیفیٹ ہو گئی. تو اس کے تعلق سے اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا. اس کے تھرڈ نائٹ کے، یہ حافظ ابن کثیر نے البدع والنہا میں دیا کہ مدینہ واپس آتے تیسرے دن کے بعد یہ جو وہاں کے جو اریسٹڈ تھے، جو قیدی بنا دیا گیا تھا، ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم لوگوں نے میرے قتل کی سازش کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور غرض سے مجھے بچا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور تم لوگوں نے میری دشمنی کی، مخالفت کی، حتیٰ کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک نہ سنی. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ بھیج دیا جہاں کے لوگ مجھ سے محبت کرے، اور اپنے ہر چیز کو میرے پر ایمان بھی لائے، اور ہر چیز میرے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا، اور میرے کو اپنا لیڈر بنا دیا میرے ساتھ. اس کے باوجود بھی، یہ سارے چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تم لوگ ایمان نہیں لائے. اس کے بعد خاتمے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے خاتمے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کیا کہ حضور، آپ ان لوگوں کو قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود کے انجام سے بھی آگاہ فرما دیے. حضور نے فرمایا کہ اے عمر، میں ان لوگوں کو یہ سارے تفصیلات سنایا ہوں. ان لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ وہ صالح علیہ السلام کا اور ہود علیہ السلام کے علاقوں سے گزرے ہیں، وہاں کی تباہی بھی دیکھیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو یہ تفصیلات تھی. تو یہ آپ کے سامنے صالح علیہ السلام کے تعلق سے میں نے 2-3 باتیں کر دی تھی. تو میں نے کہا کہ اب چونکہ ہم نے تفسیر کا جو سلسلہ تھا تو 2-2.5 سال میں ہم نے پوری تفسیر ختم کر دی تھی. اب صرف پیغمبروں کے تعلق سے بات چیت کرنا شروع کیا تھا. تو آج ہم صالح علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بات چیت کیے ہیں. مجھے جو بھی تفصیلات ملے تھے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. مگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈیمانڈ کے تعلق سے کسی قسم کا معجزہ نہیں کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت میں جائیں تو معجزات سے بھرا ہوا ہے. اور اس کے تعلق سے خصائص کبریٰ اور خصائص صغریٰ کے نام سے عبد الرحمن جلال الدین السیوطی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات بیان کیے گئے. جیسا کہ
پانی کی تکلیف تھی تو اس وقت پانی نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جو لوٹے میں پانی تھا تو اس میں اپنی ہاتھ کی انگلیاں ڈال دیے، تو انگلیوں سے پانی اتنا نکلنا شروع کیا کہ سارا قافلہ وضو بھی کیا ہے، پانی بھی پیا ہے، اور پانی بھر بھی لیے، اور چھوٹا لوٹا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے 2-3 مرتبہ میں بیان بھی کہا تھا کہ وہ غزوے کے زمانے میں جب کھانے کی کمی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی صحابی نے کہا کہ آپ ان کی بیگم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ یہ بھی غزوہ خندق کے تعلق سے ہے کہ کچھ لوگوں کو بلا لو کھانے کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سنا تو سارے صحابہ سے کہا آپ سب لوگ آئیں ان کے پاس کھانے کے لیے۔ تو جب وہ گھر کرے ہیں تو جا کے بیگم سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ حضور کو بلاؤ، مگر حضور نے اعلان کر کے سب کو بلا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، ایک چھوٹا سا بکری ہے، اور میرے پاس کچھ آٹا تھا ہے، تو اس سے تو میں پورے قافلے کو تو نہیں کھلا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے جب بنایا ہے تو ہمارا کام ہے۔ تو فوری جو ہے اس چھوٹے سے بکرا کا بچہ تھا اس کا کچھ سالن بنا دیا، اور جو آٹا تھا اس کو گوندھ کر اس کی روٹیاں بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو سالن کا بگونا ہے وہ ادھر لا دو، اور جو روٹیاں ڈالے ہیں وہ روٹیاں بھی اس جگہ پھیلا دو۔ اس کے بعد کہا کہ ایک کپڑا لاؤ، اس کے اوپر ڈھانپ دو۔ ڈھانپ دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو بلانا شروع کر دیا، ہر ایک کے سامنے ایک کپڑے میں سے نکال کر ایک روٹی اور تھوڑا گوشت کا سالن، دوسرے کو بلایا دیا، دوسرے کو بلایا، جتنا قافلہ تھا سب کو دے دیا، سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کپڑا اٹھاؤ۔ کپڑا اٹھائے تو دیگ میں جتنا گوشت تھا ویسے گوشت رکھا ہوا، اور روٹیاں جتنے ڈالے تھے وہ روٹیاں ویسے رکھی۔ تو ایسے یہ خصائص کبریٰ اور خصائص صغریٰ کے نام سے امام جلال الدین السیوطی نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھرے ہوئے، اگرچہ کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حضور نے نہیں کیا، مگر حضور کی امت نے، صحابہ نے سارے معجزات ان کے دیکھے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی تھی۔ تو انشاءاللہ پھر ایسے ہی کریں گے کہ ہر سنڈے، نیکسٹ فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بات کر لیں گے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات کر لیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بات کریں گے۔ تو اب ایک سنڈے ایک پیغمبر کے تعلق سے ڈسکس کریں گے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو میرے پاس جو بھی معلومات تھے وہ میں صالح علیہ السلام کے تعلق سے آپ سے شیئر کر لیا ہوں۔ تو اس سے ہم کو بھی یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ ہمارے پہ کسی قسم کی چیزیں آتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا، ایسا نہیں کر رہا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں آپ اپنے لحاظ سے مانگیں گے تو پھر اس کے ساتھ کنڈیشنز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، آج کل کے جو حالات ہو رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بعض وقت خیال آتا ہے کہ یہ سارا ہو رہا ہے، یہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، چائنا میں وہاں ہو رہا ہے، برما کے میانمار میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، سیریا میں یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ یہ کیا تکالیف ہے، یہ پریشانیاں ہیں، اور کہاں ہے نعوذ باللہ، اللہ کہاں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے قسم کی باتیں نہ کریں، ہم کو تو ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اس کے بعد جب رسی کھینچے گا اس وقت پتہ چلے گا، کیونکہ ہمارے سامنے سارے جب سیرت کی کتابیں دیکھیں تو دیکھیں تو جہاں جہاں لوگ ظلم کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو کافی عرصہ دیا۔ اس کے لیے ایک ہی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، فرعون کا کیا معاملہ تھا۔ کتنے عرصے تک بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو فوج جاتی تھی، امیڈیٹلی ڈیلیوری ہوئی ہے، ماں باپ بیٹھے ہوئے سامنے بچہ پیدا ہو، جا کے دیکھتے تھے لڑکا ہے لڑکی، لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، لڑکا ہے تو ماں باپ کے سامنے ڈیلیوری ابھی ہوئی ہے اس کا گلا کاٹ دیتے۔ تو یہ ایک نہیں ہوا، 2 نہیں ہوئے، 3 نہیں ہوئے، 100 نہیں ہوئے، ہزاروں سے ہوئے ہیں، کافی عرصے تک یہ ہوتے رہا۔ فرعون کا ایک ہفتے کے بعد، یہ 2 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد پہ عذاب آ کے فرعون تباہ نہیں ہوا۔ یہ تو عرصے سالوں سال سالوں سال سالوں سال، آپ کو پتا ہے، آپ کو سیرت بھی معلوم ہے، قرآن بھی معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی معلوم ہے، فرعون بھی معلوم ہے، کتنے سال ہوا، کتنے سال اللہ نے ڈھیل دیتے گئے، ڈھیل دیتے گئے، ڈھیل دیتے گئے، مگر جب عذاب کا وقت آیا ایک جھٹکا مارا،
اور بالکل تباہ اور برباد ہو گئے، جیسے کہ تھے یا نہ تھے، کوئی چیز نہیں رہی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری عذاب نہیں بھیجتے، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ان کی حکمت ہے وہ، ہم ان کی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے۔ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ زبردست ہو رہا ہے اور بچے شہید ہو رہے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ۔ آپ کو پتہ نہیں آسمانوں میں فرشتے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، ان کو یہ کریں گے اور ان کی ارواح کو لے کے سیدھا سیدھا جنت کے اعلیٰ مقام پہ ان کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ کہتے رہیں گے کہ ارے لوگ پریشان ہیں کہ ہم کو تباہ و برباد کیا، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا نوازا ہے، کس اونچائی پہ ہم کو پہنچا دیا ہے۔ تو یہ چند دن کی جو زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا ہے ہمارے لیے ہے، یہ دنیا ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کتنے دن رہ جائیں گے، 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، 90 سال ہو، 100 سال ہو، اس کے بعد تو ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین کے آخری آخری آیتوں میں پوچھیں گے، جب قیامت میں ہم کھڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے دنیا میں تھے نا تم، کتنی عرصے تھے؟ تو اس وقت غور و فکر کر کے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ 100 ایئرس، 90 ایئرس، 80 ایئرس، 70 ایئرس گزارنے کے بعد پوچھ کر جواب یہ دے رہا ہے کہ دن ایک دن تھا یا دن کا کس حصہ زندہ تھا؟ تو اللہ کہیں کہ وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اب یہ آخری جو آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نیور اینڈنگ، یہ کبھی ختم ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اس میں آپ کو صحت و تندرستی رہے گی، آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کو بیماری نہیں لگے گی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکالیف نہیں ہوں گے۔ بس آپ خالی خیال کریں کہ مجھے یہ چیز کھانا ہے اور سامنے آپ کے حاضر ہو جائے گی، یہ چیز پینا ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، جنت کی سارے نعمتیں رہیں گی۔ یہ سوچ تو آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا تو 4 دن کی ہے، کتنا بھی کما لے سب چھوڑ کر جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب کوئی انسان ختم ہوتا ہے تو اس کو جب غسل دینے کے بعد جو پناتے ہیں اس کو کہتے ہیں کفن، اور کفن کے اندر کوئی جیب نہیں رہتی، صرف خالی کپڑا رہتا ہے، اور کسی کی خبر میں کوئی پیسے رکھنے کی جگہ نہیں، کوئی سونے کی اینٹیں نہیں ہیں، جو سونا اور چاندی اور پیسے اور اس میں کوئی خبر کے اندر نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جانے والی ہیں۔ صرف کفن ہے، کفن کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو دنیا سے کوئی چیز لے کے نہیں جاتے سوائے اس کے کہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، نیک اولاد کو چھوڑی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ورنہ دنیا کی جو زندگی ہے جس کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز آپ کے ساتھ جانے نہیں والی۔ یہ لوگ جو مظالم کر رہے ہیں، جو زمینیں قبضہ کر لے رہے ہیں، ان کے پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کو قتل و غارت گری کر دیں، شہید کر رہے ہیں، یہ کتنے دن رہیں گے؟ ان کے پہلے کے آج سے نہیں، ہزاروں سال سے جو دنیا چل رہی ہے، کیسے کیسے لوگ تھے، آئے اور آ کے ختم ہو گئے، کوئی زندہ نہیں رہا، نہ کوئی کسی کا کچھ لے کے گیا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمینیں بھی لے لیں گے، ان کو لوگوں کو قتل بھی کریں گے، کتنے دن رہیں گے؟ تمہارا بھی تو حصہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا، جن لوگوں کو شہید کیا گیا، وہ جنت میں بیٹھے ہوئے آرام سے رہیں گے، اور جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے جہنم میں جلتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو مظالم کیے تھے، تمہاری زمین پہ قبضہ کر لیے تھے، تم کو جو قتل و ناقت کرے تھے، تم پہ جو مظالم کرے تھے، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہاں ہے؟ تو جب بتائے گا تو ایک دم فوری اسکرین آ جائے گا، اس میں جنت میں دیکھے ہوئے اپنے کھانے کھاتے پیتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہاں چیخیں مارتے پکارا کرتے، آگ میں جلتے ہوئے چیخیں، ان کے چہرے بھی نظر آ جائیں گے۔ آپ نے کبھی ابو جہل کو دیکھا نہیں، مگر جب جنت میں جانے کے بعد آپ کو ابو جہل بھی بتا دیا جائے گا، نمرود بھی بتا دیا جائے گا، فرعون بھی بتا دیا جائے گا، اور آج کل کے بھی جو اس وقت جو مظالم کر رہے ہیں، آپ ان کے شکلوں سے بھی واقف ہے، ان کے انٹرویو بھی دیکھے ہوں گے، ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، اس وقت آپ دیکھیں گے تو جہنم میں یہ جلتے ہوئے یہ شکلوں سے نظر آ جائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ اس وقت تو بڑا ظلم کر رہے تھے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے، اپنی حکومت ظاہر کر رہے تھے، لوگوں پہ اتنی مظالم کر رہے تھے۔ اب دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ اور یہ جو ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 1 سال کا نہیں، 10 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 1000 سال کا نہیں، یہ تو ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں تڑپتے رہیں گے۔ اور آپ
ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ میں آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما دے، جو کچھ مجھ سے کوتاہی غلطی ہو گئی وہ اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دے۔ میں دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد کچھ ٹائم ہے تو ہم بات چیت بھی کر لیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر الرحمه وفضلا دائما واجرا نزيما، ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دعاؤں کو اپنا رحمت کے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں کی ضرورت، یا اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم سے بچا دے، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دے، ان امت کے لیے ایمان پہ، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایک امت واحدہ اور امت مسلمہ بنا دے، اور ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہی کرتے ہیں اپنے رحمت پر معاف فرما دے۔ اللہ آپ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، آپ کے سوا ہم پر رحم کرنے والا کوئی نہیں، آپ کے سوا ہمارے استدعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کی توفیق فرما دے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی ہدایت عطا فرمائے اور بہترین ان کو رشتہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بچوں کو بھی راہ ہدایت پر خامزن رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے رحمت کے طفیل بہترین انعامات سے سرفراز فرما دے اللہ تعالیٰ، ہمارے کو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ایک دوسرے سے پھر ملنے اور بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد۔ جزاک اللہ۔